کورونا وائرس کی تیسری لہر کے دوران SOPs پر عمل کرانا حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر NCOC نے کوئی قدم نہ اٹھایا تو سندھ حکومت خود فیصلے کرے گی، اور دوسری طرف اگر ہم سیاست کی بات کریں تو کی جائے اگر تو PDM جو ہے اس میں دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں قائد حزب اختلاف ماننے سے انکاری ہے، اور پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نہ ماننے کی دھمکی دے دی ہے۔ ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور وزیر تعلیم سندھ سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سعید صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سعید صاحب، پہلے تو ذرا کرونا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ جو مشورے سندھ حکومت کی طرف سے وفاقی حکومت کو دیے جا رہے ہیں وہ ایسے کیا مشورے ہیں، اور ان پر عمل درآمد کیوں نہیں کروا پا رہی وفاقی حکومت، کیوں نہیں مان رہی ان چیزوں کو؟ دیکھیں، جو بنیادی چیز ہے وہ پنجاب اور KP سے جو ٹرانسپورٹ کے ذریعے لوگ آ رہے ہیں سندھ اور بلوچستان میں، ان کا جو آنا جانا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا کرٹیل کرنا ہے۔ اس وقت جو پنجاب کی صورتحال ہے اور KP کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں حالات اتنے خراب نہیں ہیں، لیکن اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا اور یہ آمد و رفت کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کچھ دنوں میں، کچھ ہفتوں میں یا ایک آدھ مہینے میں صوبہ سندھ میں بھی اور ایون بلوچستان میں بھی یہ وبا اسی طرح سے پھیل سکتی ہے۔ تو حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس مرض کا علاج کوئی نہیں ہے، ویکسین اتنی بڑی تعداد ہمارے پاس ہے نہیں، تو آپ اس قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس کی جو اسپریڈ ہے اس کو روک سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تک وفاقی حکومت کی جانب سے اس کی اسپریڈ کو روکنے کے لیے یا دوسرے شہروں یا صوبوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ چیف منسٹر صاحب نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے، ہماری ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے NCOC کی میٹنگ میں کہا ہے کہ آپ انٹر ڈسٹرکٹ جو ٹرانسپورٹ ہے، انٹر پروونس جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو بند کیجیے، ٹرین کو بند کیجیے، جہازوں کو روکیے، تاکہ کم از کم باقی صوبوں سے، پنجاب سے اور KP سے خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان کی طرف یہ جو وائرس ہے، یہ مشورہ جو ہے سعید غنی صاحب وزیر اعلیٰ سندھ کا، یہ مشورہ کتنے عرصے کے لیے وہ دے رہے ہیں کہ کتنے عرصے کے لیے انٹر پروونشل رابطہ جو ہے وہ بند کیا جائے، اور اس پہ حکومت کے تحفظات ہیں کیا؟ دیکھیں، اس میں جو ہم پچھلے ایک سال سے دیکھتے آ رہے ہیں، کووڈ کو سب سے جو کوشش کر رہے ہیں نبرد آزمائیں سب، تو کم از کم بھی یہ 2 ہفتوں کا تو ایک سائیکل ہوتا ہے جس میں یہ اس کا اسپریڈ روکا جا سکتا ہے۔ تو پہلے تو ظاہر 2 ہفتوں کے لیے بات کی جا رہی ہے اور اس میں شاید کنٹرول ہو جائیں گی چیزیں، اس کے بعد دوبارہ اس کو گریجولی جو ہے وہ ری اوپن کیا جا سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس میں کوئی کسی قسم کا اکنامک نقصان بھی ہے؟ کیوں گورنمنٹ اتنی اس پہ گھبرائی ہوئی ہے اس مشورے کو سن کر؟ نقصان تو ہوتا ہے نا، اکنامک نقصان تو اینی کیس ہوتا ہے۔ پنجاب میں اگر یہ لاہور میں بہت ساری چیزیں بند کر رہے ہیں، یا پنجاب کے دیگر ڈسٹرکٹس میں جہاں پر شرح 8% سے زیادہ ہے وہاں بند کر رہے ہیں، تو وہاں بھی تو نقصان ہو ہی رہا ہے نا۔ تو اگر آپ اس کو پھیلنے سے روکیں گے تو اس میں آپ کا کم نقصان ہوگا۔ نقصان تو اینی کیس ہوگا، اگر آپ کریں گے یا نہیں کریں گے تب بھی ہوگا، لیکن آپ کو یہ دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، جانوں کا نقصان ہے اور یا بالکل۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سندھ حکومت اپنے طور پر کچھ اعلان اس طریقے سے کرے کہ جس سندھ میں جو ٹرانسپورٹ آتی ہے دوسرے صوبوں سے وہ روک دی جائے؟ کیا صوبائی طور پر کچھ اس میں اختیارات ہیں؟ دیکھیں، ایئرپورٹس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم اس کو نہیں کر سکتے ہیں، ریلوے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم اس کو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر سڑک کے ذریعے آنے والے ٹریفک کو ہم روک دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا میسج ایک نہیں جاتا۔ مناسب یہ ہے کہ NCOC اپنی سطح پر فیصلے کرے اور پھر صوبے اس پر عمل درآمد کرے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو صورتحال اس وقت ہے سندھ میں کووڈ کی، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیجئے کہ جو SOPs کی امپلیمنٹیشن ہے اس کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں اور لوگوں پر کس طریقے سے وہ چیزیں لاگو کی جا رہی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لوگ تو سیریس ہمارے نہیں ہوتے۔ یہ ایک ایشو ہے بہت بڑا، اور یہ صوبہ سندھ کی حد تک محدود نہیں ہے، پورے ملک میں یہی مسئلہ ہے کہ جو SOPs ہیں یا جو اقدامات بتائے جاتے ہیں لوگوں کو کہ جی بچاؤ کا کیا طریقہ ہے، اس کو وہ پراپرلی فالو نہیں کرتے ہیں، اور فالو نہ کرنے کی وجہ سے یہ اسپریڈ بڑھتی ہے اور اس کی وجہ سے سختیاں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا سعید غنی صاحب، اب ویکسین ڈرائیو آپ لوگوں کی طرف کتنی کامیاب ہے؟ کیا لوگ آ رہے ہیں سامنے؟ کیونکہ لوگوں میں ایک یہ بھی ابہام پایا جاتا تھا، لوگ کہتے تھے ہونا تو ان اینی کیس ہے اور ویکسین بھی 100% پروٹیکشن فراہم نہیں کرتی، تو پھر کیا لگوانا ہے ایک رسکی چیز کو؟ آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، کیسے نمبرز ہیں ویکسین کے آپ کے پاس؟ ایگزیکٹ نمبر تو مجھے نہیں پتا، لیکن ظاہر ہے کہ ویکسین کی جو کوانٹٹی ہے پورے ملک میں وہ آپ کے علم میں ہے کہ بہت کم ہے ہماری ریکوائرمنٹس کے مقابلے میں، لیکن یہاں پر لوگ لگوا رہے ہیں، اور ہم نے ایک تجویز اور بھی دی ہے ہماری ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے
کہ وہ جو مختلف فیزز میں شروع کیا جا رہا تھا کہ پہلے 70+ 60+ 50+ پہ آ گئے ہیں، تو ہمارا یہ کہنا تھا کہ اب اس کو اوپن کر دیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس ایج بریکٹ میں نہیں آتے لیکن ان کے ساتھ اور بیماریاں ہیں جن کو شاید ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ویکسینیشن کو دے دی جائے، تو وہ کچھ پرابلمز آ رہے ہیں. تو اگر اوپن کر دیں گے تو جو آپ خود بتا رہی ہے کہ لوگ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہے کہ وہ آتے نہیں ہیں، 60+ والے بھی نہیں آئے، 70+ والے بھی کئی لوگ نہیں آئے، ایون 50+ والے بھی کچھ لوگ نہیں آتے ہیں. تو جو ویکسین آپ کے پاس اویلیبل ہے تو ان لوگوں کو ہم لگانا، باقی لوگوں کو لگ جائے گی، ضرورت ہے جو لگانا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سعید غنی صاحب، ایک اور بڑا تشویشناک معاملہ ہے، اور کیونکہ کووڈ اتنا بے قابو ہو گیا تو اس کے حوالے سے بات کم ہو رہی ہے، بلکہ نیوز سے تو بالکل باہر ہو گیا. نیو یارک ٹائمز کا ایک آرٹیکل ہے جس میں رتو ڈیرو میں HIV بچوں میں پھیلنے کی بڑی تشویشناک نمبرز ہیں. 1300 بچے جو ہیں 13 سال سے کم عمر کے، ان میں بہت زیادہ HIV پھیل رہا ہے. اس کے پیچھے آپ لوگوں نے کوئی کام کیا، کوئی تحقیق کرا رہے ہیں؟ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کو انفیکٹڈ سرنجز ہی لگ رہی ہوں، ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی اس قسم کا نائی ہے یا کسی اور طریقے سے یہ بچوں میں پھیل رہا ہے. آپ لوگوں کا کیا اس پہ ٹیک ہے؟ دیکھیں، یہ کچھ عرصہ پہلے آپ کے علم میں ہے کہ اس طرح کے کیسز بڑے تھے اسی علاقے میں، اور وہاں پر سندھ حکومت نے پھر بہت تیزی سے اقدامات کیے. ہم نے فائنڈ آؤٹ بھی کیا کہ وجوہات کیا تھیں. پھر ایک ڈاکٹر صاحب تھے جن کی وجہ سے ہوا، ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوئی. پھر وہ لوگ جو متاثر ہو گئے تھے ان کو نہ صرف یہ کہ علاج کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے بہت اقدامات کیے گئے، بلکہ ان کے فیوچر میں ان کے ساتھ جو ایشوز پیش آنے تھے اس کے لیے ایک الگ سے فنڈ رکھا گیا تاکہ ان کے جو مسائل ہیں اس کو حل کر سکیں. تو ہم نے بہت بہتر طریقے سے ان چیزوں کو ایڈریس کر لیا تھا، لیکن بہرحال ایک مسئلہ تو پیدا ہو گیا تھا. یہ جو بھی آپ ریسنٹلی بتا رہی ہیں میرے پاس اس کی تفصیلات نہیں ہیں، لیکن چونکہ ایک ایکسپیرینس ہمارے ساتھ ہوا ہے پچھلی دفعہ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس کو کنٹرول کریں. لیکن یہ پرابلم میں سمجھتا ہوں کہ صرف صوبہ سندھ تک محدود نہیں ہے. وہ میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ ہماری اللہ تعالیٰ نے شاید قسمت زیادہ اچھی رکھی ہے کہ ہم زیادہ فوکس ہوتے ہیں، لوگوں کی توجہ کا مرکز ہم بن جاتے ہیں. لیکن شاید یہ صرف یہ ایشو صوبہ سندھ کے کسی ایک علاقے کا نہیں ہے. اگر آپ پنجاب میں KPK میں دیکھیں گے تو کئی علاقے ہیں، میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، موازنہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، میرے علم میں ہے کہ کہاں پر ایشو بہت سیریس ہیں، وہاں پر بھی یہ مسائل ہیں. تو ہمیں بیماریوں کو، وبا کو کسی پارٹی سے، کسی صوبے سے منسلک نہیں کرنا چاہیے. آرٹیکل میں ظاہر ہے ایک جگہ کا ذکر ہے، 1300 بچوں کا ذکر کیا، اس لیے وہ نظر میں آ گیا. ادروائز تو پورے ملک میں یہ پرابلم تو ہے، لیکن آپ لوگ اگر آئیڈینٹیفائی کر پائیں کازز تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا، بہت ساری جانیں بچ جائیں گی. سیاست کی طرف آتے ہیں. کل تو فواد چودھری صاحب نے بڑا ایک اعلان کر دیا کہ زرداری صاحب کے جو سوئس کیسز ہیں وہ دوبارہ سے کھولے جا سکتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ کچھ لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ آپ لوگوں کے ان سے تعلقات ذرا بہتر ہو گئے. PDM تو یہ کہہ رہی تھی. نہیں، تعلقات تو کیا بہتر ہوں گے، وہ اسی طرح کے ہیں جس طرح کے اپوزیشن کے ہونے چاہیے حکومت کے ساتھ، اور اس قسم کی حکومت کے ساتھ جیسے اپوزیشن کے ہونے چاہیے ہمارے وہی ہیں. لیکن یہ تاثر تو آپ کی میڈیا کی طرف سے آتا ہے نا. کبھی کہتے ہیں کہ یہ وہ جو کیسز ہیں چونکہ وہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں صوبہ سندھ میں اس لیے پیپلز پارٹی نرم پڑ گئی ہے، کبھی کچھ اور وجوہات بتاتے ہیں. حالانکہ کیسز کا وہاں جانا ہی زیادتی تھی، جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صوبہ سندھ میں ایک مبینہ جرم ہوا. اس کا کیس جو ہے وہ اس کی جو ہمارا ٹرائل ہے وہ پنجاب میں ہو رہا ہے. تو یہ تو دنیا میں کہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہمارے ساتھ یہ بھی ہوا اس ملک میں. تو جو بات کہہ رہے ہیں فواد صاحب وہ بالکل کر کے دیکھ لیں. میں پاکستانی اداروں کی، میڈیا کی، حکومتوں کی بات نہیں کرتا. سوئس حکومت کے جو اس وقت کے اٹارنی جنرل تھے ان کا انٹرویو ہوا پاکستانی ایک چینل پر. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ کچھ بھی کر لیں کیسز ہم ری اوپن نہیں کر سکتے. اگر اس کے بعد ایک اور انہوں نے سلسلہ شروع کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیں، ہمیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی فیس کیا ان چیزوں کو، ہم آئندہ بھی کریں گے. اچھا، اب جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ میڈیا اس طرح کا تاثر دے رہا ہوتا ہے، اس حوالے سے میڈیا کو تاثر کہاں سے ملتا ہے؟ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے PTI سے یا جو حکومت سے سودا کر جو ہے وہ گھاٹے کا سودا کیا ہے. تو یہ تو احسن اقبال صاحب بھی کہہ رہے ہیں. بہرحال ہماری کوشش ہے کہ ہم وہ نہ کریں جو PMLN یا کچھ اور ہماری PDM کی جماعتوں کے لوگ کر رہے ہیں. جس قسم کا رویہ ان کا ہے وہ قابل افسوس ہے. پیپلز پارٹی کئی جو اپوزیشن میں رہتے ہوئے جدوجہد ہے وہ ان تمام جماعتوں کے مقابلے میں شاید زیادہ مؤثر بھی ہے، اور ہماری قربانیاں بھی ان سے زیادہ ہیں. اور تاریخی طور پر اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے جتنے ڈیسیشنز لیے ہیں وہ زیادہ مؤثر ثابت بھی ہوئے ہیں. اب اگر کسی کی رائے ہم سے مختلف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی ہم پہ اپنی رائے مسلط کرے. ان کو اپنی رائے رکھنے کا اختیار ہے، حق ہے. پیپلز پارٹی کو اپنی رائے رکھنے کا حق اور اختیار ہے. ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں، کسی کو اچھی لگتی ہے، نہیں لگتی ہے، کوئی اس کو مانتا ہے نہیں مانتا، یہ ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن
साथ साथ उन्हें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि 2, 4, 5 जमातें मिलकर किसी सियासी जमात को फोर्स नहीं कर सकती कि आप वो फैसला करें जो हम चाहते हैं। तो हमारी तो अब भी कोशिश है कि पीडीएम के अंदर जितनी जमातें हैं वो इत्तेफाक राय से किसी फैसले पर आएं, और हमारी कोशिश ये है कि हम फैसले वो करें जिससे इस हुकूमत को ज्यादा टफ टाइम दिया जा सके। हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसे फैसले करें, ऐसे इकदाम करें जिससे लोगों की इस नालायक और नाइल हुकूमत से जान छुड़ाई जा सके। और माजी में जो बातें हुई है, जो हमने राय दी थी, वो ज्यादा बेहतर साबित हुई है बनिस्बत इसके कि जो दूसरों की राय थी। ठीक है। अच्छा, अब एक आखिरी चीज़ सिर्फ मैं पूछना चाह रहा था, वो ये कि अब आजकल जो है वो एक और मामला उठ गया है मरियम साहिबा की बीमारी का, और वो डॉक्टर अदनान साहब भी आ गए हैं। तो अब आप लोगों का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि नवाज शरीफ साहब को भी यहाँ पर आना चाहिए, और मरियम साहिबा अगर कहती हैं कि मुझे बाहर जाना है, तो फिर आपका क्या ओपिनियन होगा कि वो बाहर चले जाएँ? ठीक है, कोई मसला नहीं है। देखिए, अभी तक तो मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि वो बाहर जाना चाहती हैं या वो बाहर जा रही हैं। ये जरूर बातें सामने सर ऐसे ना करें, अब ऐसा तो नहीं है कि आपने ये बात सुनी ही नहीं होगी, आप बड़े इन्फॉर्म्ड किस्म के जीरक सियासतदान हैं सर, ऐसे ना करें। ये आप कह रही हैं, कुछ और लोग कह रहे हैं ना, लेकिन उनकी जमात की जानिब से, उनकी जमात से कोई फॉर्मल ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं आया है। लेकिन बीमारी तो किसी के साथ भी हो सकती है। जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे तब भी हमारा ये मौक़िफ़ था कि अगर बीमार है, डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं तो उनको जाना चाहिए। और हमने तो नहीं, तो फिर अब आप लोग बुला क्यों रहे हैं उनको? बीमार तो वो अभी भी है, इलाज तो उनका हुआ नहीं। देखिए, वो जब डिस्कशन हो रही होती है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो अब उसमें तो बहुत बहस होती है, बहुत सारी बातें निकल जाती है। कोई राय आती है कि जी आपने ये करना है, कहते हैं बिस्मिल्लाह करें, आज मिलकर करते। तो इस हवाले से बात हुई। लेकिन अगर तबीयत उनकी अब भी ठीक नहीं है, तो अगर इलाज की जरूरत इनको वहाँ पर लंदन में है, तो मेरा ख्याल है कि इनको इलाज अपना करवाना चाहिए। और अगर मरियम साहिबा को भी जाना है तो वो भी जाए, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। भाई अगर जाना चाहती हैं तो मुल्क से बाहर जाने पर भी लोगों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, आने पर भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो मैं समझता हूँ कि हम पता नहीं क्यों उसको इशू बना लेते हैं कि अगर किसी को बाहर जाना है तो भी डील करके जा रहे होंगे, अगर किसी को आना है तो वो भी डील करके आ रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है फिलहाल अगर वो मुहावरा है ना, वो कौन सा दूध के जले वाला, तो लोग जरा डर जाते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सईद गनी साहब, नाजरीन सिंध से हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि पीडीएम की क्या सूरत हाल है और कोविड को किस तरह से ये लोग हैंडल कर रहे हैं।